شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، اور یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ او چانا رہا ہے داری جناب قبلہ علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب۔ رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وصلاۃ وسلام علی اہل اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین انہم لا یصدونہم عن السبیل وَيَحْسَدُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے، سادات اعظام نے، ڈاکٹر صاحب ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا، تو پہلے محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ان مجالس کا عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک، ان کی، ان کے خانوادے کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی ہے۔ میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب نے آنا تھا، ان کی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اشرا آپ کے سامنے نہ کر سکے۔ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کر تو نہیں سکتے، چلیں جیسے لفظ مولا نے عطا کیے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے نہ آنے کی آپ معذرت قبول فرمائیے گا۔ سورہ زخرف کی آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو بھی، ان کو بھی، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ زخرف کی 36 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے آپ کی توجہ لیتا ہوں اور پھر بات کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جملے پہ غور فرمائیے گا، حمد ہے اس اللہ کی، یہ لفظ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کائنات عالم میں جو اسے اس کہہ دینا، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کائنات میں ہائے ہائے ہائے، کائنات میں فقط علی ہے جس نے کہا پالنے والے تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا جملے پہ، ہائے ہائے، علی اسے کہہ رہے ہیں تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے سوچا تھا، جو عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا نا، تو بس آپ نے پہلے جملے پہ غور فرمانا، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ
پہچان کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا آپ نے. ہمیں بنایا عبادت کے لیے. ہماری تخلیق کا مقصد یعنی قرآن میں موجود ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم بنے عبادت کے لیے, 14 بنے اس کی پہچان کے لیے. تو جملہ کہوں, جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں, دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ آئے ہائے, ماننا پڑے گا ہم اور ہے 14. آپ سلامت رہے سید آپ کی زندگی ہو. ہائے داری. میں پھر پلٹ کے جملہ کہنے لگا ہوں, اور شاید یہ میں دیکھوں گا کس بندے کا ہاتھ نیچے رہتا ہے. میں حافظ صاحب کی طرح مشکل باتیں نہیں کرتا, لیکن آسان باتیں انہی کی مشکل باتوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. حمد ہے اس اللہ کی, شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا, عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا, حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی بولنا بھی عبادت ہے, علی لکھنا بھی عبادت ہے, علی سوچنا بھی. آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی آپ سلامت رہے. علی کا ذکر ثواب نہیں. اچھا کم از کم وہ بندہ مجھے بے شک ساری زندگی نہ سنے جو علی کے ذکر کو مطلب شاہ جی ثواب سمجھتا ہے. ثواب والا مجھے سنتا ہی نہیں. علی کا ذکر ثواب نہیں, عبادت ہے, اور تمہاری تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے. تو پھر پنڈی والوں کی اپنی مرضی, گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کا ہے کر عبادت. علی بولو تو عبادت ہے. تھوڑا سا بیدار ہو گئے آپ, بس ایک جملہ اور کہنا پھر بات آسان ہے. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے جناب والا؟ عبادت. مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی, علی کا ذکر عبادت ہے, ثواب نہیں, عبادت ہے. کوئی جناب مصطفیٰ نے ریسٹرکشن لگائی, یہاں عبادت ہے یہاں باطل ہے نہیں. بندے شیعہ بیٹھے ہو تو جملے کو ضائع نہیں کرنے دیتے. سرکار مصطفیٰ نے کہا مطلقاً عبادت ہے, ضروری نہیں کہ مجلس میں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا جائے تب عبادت ہے. گھر میں کرو علی کا ذکر تب بھی عبادت ہے, سفر میں کرو تب بھی عبادت ہے, بستر پہ کرو تب بھی عبادت ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں عبادت ہے یہاں باطل ہے. آئے ہیں علی کا ذکر قیام میں کرو تب بھی عبادت ہے, رکوع میں کرو تب بھی عبادت ہے, سجدے میں کرو تب بھی عبادت ہے, تشہد میں کرو تب بھی. علی کا ذکر مطلقاً عبادت ہے. آپ سلامت رہیں. علی کا ذکر مطلقاً عبادت ہے. ہاں جی, with no restriction, جہاں مرضی کرو. علی کا ذکر عبادت ہے. میں نے جو سورہ زخرف کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرنا ہے یا جو مولوی نے کیا وہ کرنا ہے؟ قرآن لینا کس سے چاہیے؟ مولا سے. قرآن ہدایت کرتا ہے جی. بات شروع کرنے لگا ہوں میں, 1 منٹ اور لوں گا تمہید کا بات ختم. قرآن ہدایت کرتا ہے, 14 ہدایت کرتے ہیں. جو جملے پہ بول گیا وہ میرے ساتھ شامل حال ہو گیا. قرآن بھی ہدایت ڈاکٹر صاحب کرتا ہے, 14 بھی ہدایت کرتے ہیں, لیکن دونوں کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے, 14 منزل پہ چھوڑ آتے ہیں. قرآن فقط, کتنی پیاری بات ہی بنا چپ کر کے, قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے, 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو پھر ہدایت کبھی کس کی ہوگی؟ جو راستہ دکھائے یا چھوڑ آئے. میں جملہ پلٹ کے کہوں, قرآن فقط حکم دے سکتا ہے, عمل نہیں. مشکل باتیں سننے والے آسان باتیں بھی نہیں سن رہے. حافظ صاحب نے آپ کے پاس مشکل پڑا. قرآن کے پاس حکم ہے, عمل نہیں ہے. قرآن حکم دے گا, 14 کر کے دکھائیں گے. نبی دیکھ لیتے قرآن کی ایسے دیکھ لے, قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ,
یہ حکم قرآن ہے، نماز پڑھو، زکات دو، یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائی؟ یا تو مجھے قرآن میں رکھتے دکھاؤ، میں مذہب ہی چھوڑ دوں، جب نہیں تو ماننا پڑے گا۔ رکعتیں بتائی ہیں 14 نے، محمد و آل محمد نے، تو پھر پنڈی والوں کو ماننا پڑے گا۔ اہل بیت کے بغیر قرآن کل بھی کافی نہ تھا، آج بھی۔ بھئی بات مشکل تو نہیں لگ رہی نا، آسان ہے نا؟ تو پھر قرآن لینا کس سے چاہیے؟ چلے میں قرآن کی ٹرم استعمال کرتا ہوں، ٹرم اینڈ کنڈیشن قرآن کی اپنی موجود ہیں۔ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لینا چاہیے، ایسے ہی ہے جی۔ تو قرآن کے وارث کون ہیں؟ اسلام میں فرقے کتنے ہیں؟ ایک میرے سامنے بیٹھ کے سید سردار، ایک میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی قرآن کے وارث محمد و آل محمد یعنی 14 ہے، تو پھر شاید باقی 72 کا کیا کریں؟ اٹھائیں بندوقیں، لڑائی جھگڑا کریں؟ سارے کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے کوٹھی پہ پیغام دینے لگا ہوں، اس کا ایک حل ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ جو قرآن اپنا وارث بتائے گا وہ مانو گے نا۔ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن تو قرآن ہے نا۔ میں نے قرآن کا دروازہ بجایا، قرآن بتا تیرا وارث کون ہے؟ آیت پکاری، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ اللہ اکبر، کسے بنایا؟ تو یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ آپ پھر کہیں گے محمد و آل محمد، میں پھر کہوں گا پھر کے 73 ہے۔ تو کیا کریں؟ قرآن کی آیت کے ساتھ عمل مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ ہم آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں، بات حل ہو جائے گی۔ آیت آئی کہ ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ ایک بندہ سرکار دو عالم کے پاس آیا، آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ جو پوچھنے آیا اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، تو مجھے لندن والوں نے فائزر لگائی ہے، تو فائزر کے سائیڈ ایفیکٹ میں سے پہلا یہ ہے جو رسول سے پوچھنے آیا اس کا نام ہی مجھے بھول گیا۔ لیکن جناب مصطفیٰ نے اشارہ کیا ہے، میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب پنڈی والے کس طرح سمجھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے یہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں تو وہی نہیں جس نے کچھ دن پہلے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے۔ شاباش شاباش، جسے سمجھ آ گئی، تو وہی نہیں کافی ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، قرآن کی آیت کے ساتھ عمل مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اب تو بتا دو کہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ جب وہ سیدھی پٹری پہ آیا نا، مصطفیٰ فرماتے اب تجھے بتاؤں گا نہیں، مصطفیٰ بندے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، جو جملے پہ بولے سے مرتضی سلام کرے، مصطفیٰ بندے بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا بتایا ہوا بھول سکتے ہو، دکھایا ہوا آئے ہائے اللہ جانے وہ کتنا بدبخت ہوگا جو غدیر والا ہاتھ ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر، جو غدیر والا ہاتھ بھول گیا۔ اب مصطفیٰ بندے جن سے جو قرآن کے وارث ہیں، جن سے جانے قرآن لینا ہے، وہ عمل مصطفیٰ سے پتہ چلیں گے۔ قرآن نے مصطفیٰ بندوں کو وارث بنایا، اب یہ مصطفیٰ بندے دکھائے گا کون؟ سرکار دو عالم، سرکار مصطفیٰ کہتے آؤ میرے صحابہ تمہیں مصطفیٰ بندے دکھاؤں۔ مصطفیٰ علیہ السلام آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم میں علی اور بطول کے در پہ روک کے مصطفیٰ نے کہا صحابہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ بندے رہتے ہیں۔ یہ کہا رکے نہیں، آواز دے کے کہا علی باہر آؤ، حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ۔ جب سارے باہر آئے نا، ہاتھ پکڑ کے کہا قرآن ورثہ ہے، یہ وارث ہے۔ آئے قرآن کی آیت نے اور عمل مصطفیٰ نے بتا دیا کہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ محمد و آل محمد۔
تو پھر اہل سنت کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو اہل سنت مانتے ہی نہیں. تو اہل سنت کون ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ نے کیا وہ کرے، وہ اہل سنت ہے. بھئی بڑی داڑھی رکھی کیوں؟ سنت ہے. یا مسواک لگائی، سنت ہے. پائچہ اوپر کیا، سنت ہے. پھر 14 کو وارث قرآن ماننا بھی تو سنت ہے. تب اہل سنت کہلائے گا ہی وہی جو 14 کو وارث قرآن. بہت سلامت رہے. ہم نے قرآن لینا ہے 14 سے، وارثوں سے. اب سورہ زخرف کی 36 نمبر آیت جو میں نے تلاوت کی، ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. کہا جس نے بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، آنکھیں چرائی. یاشو کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے آنکھیں چرانا، اپنا منہ پھیر لینا. اس کی مثال میں دیتا ہوں، حافظ صاحب نہیں میں دیتا ہوں. بندے نے کسی کے پیسے دینے ہو نا، وہ دور کھڑا ہونا تو بندے آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ مجھے دیکھ ہی نہ لے. ہائے ہائے، کبوتر والا کام کرتے ہیں، آنکھیں چرا لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، رحمان سے نہیں. آپ غور نہیں فرما رہے، مجھے تشریح کرنی پڑ جائے گی. رحمان کے ذکر سے منہ موڑا. آگے قرآن کیا کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ہم منہ پھیرنے والے پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نہیں ہم. یہ ہم پہ تو میں نے پورا اشرا پڑا ہوا ہے، اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم، لیکن جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان اس پہ مقرر کر دیتے ہیں. کس طرح مقرر کرتے ہیں؟ یہ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ جس طرح 2 فرشتے مقرر ہیں. آپ جتنے بندے تشریف فرمائے نا، آپ سے 2 گنا زیادہ فرشتے بھی بیٹھے ہیں. بیٹھے نا، اگر 500 بندہ بیٹھا ہے تو 2 گنا زیادہ فرشتے بھی ہیں. ایک آپ کے دائیں بیٹھا ہے. نظر آئے کبھی انکار کیا؟ کرو تو اسلام سے خارج. غائب ہیں، نظر بھی نہیں آتے، مان بھی لیتے ہو. مسلمان عقل کو کر، انہیں غائب مان لیا، مہدی کو غائب مانتے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے ہیں. سرکار قائم پسینہ نہیں، محمد کا خون ہے. آپ نے غور فرمایا ذرا، تو پھر ذرا غور کرنا. اللہ کہتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرین کی 3 تشریح کروں گا. وہ شیطان رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو قرین کہتے ہیں. کسی کو گلے ملنا، ایسے باہوں میں لینا. شیطان اسے پنجابی میں کہیں جفی ڈال دیتا ہے. جفی ڈال کے کہتا ہے بھئی اب تو میرا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کیوں؟ کہ تو نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے. نہیں، بات آگے چلی جائے گی. پہلے میں بتا دوں یہ رحمان کا ذکر کون ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ رحمان کا ذکر کون ہے جو اس سے منہ موڑے ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے. علی فرماتے واللہ نحن ذکر الرحمن، ہم ہی تو رحمان کا ذکر ہے. جس نے بھی 14 سے منہ موڑا، 14 کے فضائل سے، حقیقت سے آنکھیں چرائی، اس پہ شیطان مقرر. قرین کے معنی ہوتے ہیں ہمزاد کے. یہ میرے والد صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ شیطان اس کا ہمزاد ہو جائے، ہر وقت ساتھ. آپ نے وہ علی ناصر حسینی تلہاڑا صاحب کا نام سنا نا؟ ہمارے دوست ہیں جناب بڑے اچھے. وہ ایک دن میں مجلس پڑھ رہا تھا تو یہی آیت میں نے پڑھی نا، تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا صندوق یہیں رکھا تھا. مجھے کہتے مرتضیٰ کریم کے معنی، میں نے کہا جی جب بھی کا کبھی پنجابی لغت پڑھی ہے؟ میں کہا جی میں تو لندن رہا ہوں ساری زندگی، پنجابی کو میں چنگی کینوں آندی. تسی دسو کریم دے معنی کی نے؟
وہ کہتے ہیں جی پنجابی لغت میں لکھا ہے کرین کہندے نے دوڑتے ہوئے بندے نو ادھے نالے تو پھڑ لینا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا جس طرح پولیس والے نہیں پکڑتے شادی یہاں سے پکڑے تو بندہ ہل نہیں سکتا. جو بندہ 14 کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا شیطان بھی یہاں سے پکڑ کے کہتا ہے اب تجھے بھاگنے نہیں دوں گا. اسے جب بھی ڈال لیتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے. سورہ زخرف ہے 36 نمبر آیت ہے جو قرآن کی نہیں مانتا اسے قرآن کی مار پڑتی ہے. شیطان اسے جکڑ لیتا ہے پکڑ لیتا ہے کہتا تو میرا ہے انہم لا یصدونہم عن السبیل اور پھر دونوں مل کے لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. کس سے روکتے ہیں جی؟ ذرا مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھے دو. اچھا اب مجھے سارے نظر آ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ جو بندہ چپ رہے گا میں اس سے پوچھوں گا تو صحیح چپ کیوں ہے. اب حافظ صاحب والا کام تو میں نہیں کر سکتا نا بھئی. وہ کہتے ہیں نا عشق کی چوٹ دلوں پہ یکساں لگتی ہے ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو بھائی خطابت کے انداز تو اپنے اپنے ہیں نا. بے شک میرے والد صاحب کا انداز اپنا ہے میرا اپنا ہے. فَهُوَ لَهُ كَرِيمٌ اسے پکڑ لیتا ہے. إِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کہتے آؤ اب مل کے شیطان اور وہ بندہ جس نے رحمان کے ذکر 14 سے شادی منہ موڑا ہوا شیطان اسے کہتا آؤ مل کے انہم لا یصدونہم عن السبیل آؤ مل کے لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. یعنی شیطان کا پہلا کام ہے سبیل سے روکنا. میں روایت پڑھوں تو آپ کا کام اٹھ کے میرے گلے لگ جاؤ. اگر آیت ہو تو پھر سبحان اللہ بنتا ہے. شیطان کا کام ہے سبیل سے روکنا. میرے بارے سے قرآن مولا سے پوچھا گیا مولا یہ سبیل کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں احمد سبیل فی کتاب اللہ ہے علی ابن ابی طالب. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا پہلا کام کیا ہے جناب؟ علی سے روکنا. وہ جو بندہ آپ کو علی سے روکتا نظر آ جائے چلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. قرآن کون سا ختم ہونے لگا 6666 آیات ہے. 2-4 آیتیں آپ کو سنا دیتے ہیں. سبیل لقب تفسیر کا نام ہے نور الثقلین جو ریکارڈ کر رہے ہیں اردو میں ہے. اگر اس میں نہ لکھا ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین مولا کا بھی مجرم ہے اردو میں دیکھ لینا لکھا ہے. سبیل سے مراد میرا مولا علی ہے. جہاں بھی لفظ سبیل آیا اس سے مراد میرا مولا علی. اور یہ جو خمس والی آیت میں ابن سبیل کا ذکر ہے نا یہ مسافر نہیں ہے علی کے بیٹے ہیں. ابن سبیل کا ذکر ہے اس سے مراد مسافر نہیں یہ سبیل کے بیٹے بیٹھے ہیں میرے سامنے. لیکن جو سبیل کے بیٹے بیٹھے ہو یاد رکھنا سبیل کا بیٹا ہونا فخر نہیں. ولایت علی کو قائم کرنا فخر ہے. جسے بات اچھی لگے گی اس کا ہاتھ بلند ہوگا. ہر کوئی علی کی ولایت پہ بولتا نہیں. میرے چھٹے امام کہتے مفضل ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولایت من ہو. میرے امام کہتے مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں ہے. اس لیے علی فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا وہی تو نمازی ہے. آپ کی زندگی آئے ناری سلامت رہے. سبیل ہے میرا مولا علی. اب میں بندے چیک کرنے لگا ہوں. ویسے مجھے بڑا فن آ گیا پڑھ پڑھ کے. میں نے اپنے والد صاحب سے زیادہ دنیا پھر لی انہی کے صدقے انہی کی دعاؤں سے محمد والے محمد کے صدقے. انہوں نے کہا جا بیٹا خیر ہوئے. جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے میں پوری دنیا کے ہر کونے میں گیا ہوں.
میں بندوں کو پرکھنا جانتا ہوں, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی محترم بھائی کہ کسے میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور کسے بری لگ رہی ہیں. آپ کہیں گے حافظ صاحب کے بیٹا جادوگر ہے, نہیں, میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے. سرکار فرماتے ہیں جب علی کے فضائل پڑھے جائیں نا, نفس کیفیت بناتا ہے, چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے. آئے ہائے, چہرے پہ لکھا ہے بندہ راضی بیٹھا ہے. مطلوب شادی سید سرکار آپ کی زندگی ہو اور فرما رہے ہیں نا, اور چہرے پہ لکھا ہوتا ہے. دیکھیں, نفس کیفیت بناتا ہے, چہرہ آئینہ بن کے, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو میری باتیں سن کے مسکرا رہا ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے نفس کی کیفیت کیا ہے, اور جو میرے پہ دانت چبا رہا ہے, پنجابی جاکھا جڑا میرے تے کہ چیچی وٹ کے بیٹھے ہیں, انہوں بھی پوچھن دی لوڑ تے نہیں نا. نفس کیفیت بنا رہا ہے, چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں کہتا ہے رضی اللہ عن المومنین, کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا. پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے, ناراض ہونا کیفیت ہے. تو کیفیت رکھتا نہیں, پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کمر بنا جاہل نہ بن. اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا. علی کا چہرہ دیکھ لو, علی راضی, اللہ راضی, علی ناراض. آپ سلامت رہیں. اور کوئی اور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سلامت مل کے علی آپ سلامت رہتے. سبیل کون ہے؟ میں نے 2-4 آیتیں سنانی آپ کو. یہ میں نے آپ کی, میں نے تو لکھنؤ میں مجتہد نہیں بیٹھنے دیے, یہ تو میرا اپنا ملک ہے. میں نے تو آیت اللہ سے کھڑے ہو کے دادے دیے ہیں, یہ تو میرا اپنا ملک ہے. میرا بھائی, میرے اپنے دوست, احباب, جانے پہچانے چہرے بیٹھے ہیں. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا. سورہ محمد پہلی آیت, جسے جلدی ہو ڈاکٹر صاحب سے گئے قرآن لے کے دروازے کے آگے کھڑے ہو جائے. اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روک دے رہے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. ہائے, سبیل سے روکے. یار مشکل باتیں آپ حافظ صاحب سے سنے, اللہ کرے انشاءاللہ کل پرسوں ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائے. ان کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انہوں نے مجھے کہا میری صحت جی میں ٹھیک ہوئی, میں آیا, جا پڑھ. میں کہا انشاءاللہ اللہ مولا کرے آپ جلدی آئیں اور آگے یہاں اپنی سیٹ پہ آپ پڑھیں. الذی صلہ ہے. مشکل باتیں وہ کرتے ہیں. بندوں نے کوئی کام کیا جس کا صلہ اللہ دے کے کہتا ہے تم کافر ہو گئے. یہ صلہ ہے, تم کافر ہو گئے. یار اللہ اپنے بندوں کو کافر کہہ رہا ہے. ہم بندے کس کے ہیں؟ چلو کوئی تو ہوگا جو سیاہ بیٹھا ہوگا. ہم کس کے بندے ہیں بھائی جان؟ سارے ہم اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. میں, آپ, سارے سادات, امتی, سارے. اچھا لگے تو سبحان اللہ کی تسبیح آپ جناب نے میرے لیے نہیں کرنی, یہ آپ کے ہی کندھے پہ بیٹھا ہے, وہ لکھتا ہے, میرے تک وہ آنے ہی نہیں دیتا. سبحان اللہ بھی آپ ہی کے کام آئے گی, تو سبحان اللہ کی تسبیح آپ نے ضرور کرنی ہے. بات کھول کے کروں, پکی بات ہے, جانے یا علی چلے میں دیکھ لیتا ہوں. چیک کر, ایک آیت پڑھ کے مطلب شادی چیک کرتے ہیں. سید بندے جملے پہ اٹھ کے نہ بولے پھر خیرات مانگی کیا ہے ہم نے. ہم سارے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں, لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضیٰ علی حسن. چلے کوئی تو سمجھا ہوگا. لفظ کہتے ہوئے بھی احتیاط کرنا پڑتی ہے. بندائے آپ نے غور فرمایا, یہ آپ کو پتا کس نے کہا تھا بندائے مرتضیٰ. تو جو سبیل سے روکے, میں نے روایت نہیں پڑھی, سورہ محمد ہے, پہلی آیت ہے. وہ کافر ہو گئے, الذین کفروا, وہ کافر ہو گئے, وہ صدوا عن سبیل اللہ, جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے. آگے اللہ کہہ رہا ہے اضل اعمالہم, سبیل سے روکنے والوں کے عمل بھی برباد کر دوں گا.
معلوم ہو گیا یہ کوئی عمل کرنے والے کافر ہیں، کلمے کے منکر کافر نہیں، کر عمل رہے ہیں۔ چلو آپ کو قرآن کی آیت سنا دے، سورہ فرقان 27 نمبر آیت۔ یہ میں آیت کا نمبر اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ بندوں کو نا ذرا ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ فیس بک پہ 5 گھنٹے لگا لے گا، 2 منٹ قرآن کی آیت کھول کے بندہ نہیں دیکھے گا، اسے ارلیاں لگ گئی ہیں کپڑوں کو، پڑے کھول کے نہیں کسی نے دیکھا۔ میرے کہنے پہ سورہ فرقان 27 نمبر آیت پڑھو، اللہ کہہ رہا ہے یوم یعز الظالم ولو یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ چلو کوئی تو شیعہ بیٹھا جو بول پڑا، ہائے ہائے کاش میں نے، بھائی روایت نہیں، سورہ فرقان کی 27 نمبر آیت ہے، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا۔ قیامت والے دن لوگ حسرت کریں گے کاش ہم نے محمد کے ساتھ سبیل یعنی علی کو مانا ہوتا۔ تو جو رسول کے ساتھ علی کو نہیں مانتا قرآن اسے ظالم کہتا ہے، کیونکہ آیت یوم یعض الظالم، ظالم ہے جو علی سے روکے، جو رسول کے ساتھ علی کو نہ مانے وہ ظالم ہے۔ تو سبیل ہے میرا مولا علی۔ تو پھر جملہ کہوں، جو جب جہاں جس وقت بھی علی سے روکے، یہ نہ سمجھنا کہ مولوی بول رہا ہے، سمجھ لینا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم نے اس پہ ایک شیطان مقرر۔ شیطان کا پہلا کام سبیل سے روکنا، دوسرا کام قرآن سے دکھاؤں۔ چلے کوئی تو ہوگا جو اس نقشے سے پہچانے گا کون علی کو علی سے روکتا ہے۔ اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، اسے سجدہ کرو، سب نے کیا، انکار کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اللہ نے کیا لقب دیا؟ رجیم، ابلیس۔ اور خاتون نے اچھا کیا؟ نہیں، چل نکل۔ جب جانے لگا نا، وہ ایک پنجابی کی مثال آپ کو دیتا جو میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بندہ جب کچھ کر نہ سکے نا، بس میں آپ کے پاس آیا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس، جہاں پہ بسال شاہ جی سارے بیٹھے، بندے کا بس نہ چلے تو بندہ کہتا ہے میں دیکھ لوں گا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ میں دیکھ لوں گا، تم لاہورا نہ میں دیکھ لوں گا۔ ایسے ہی ہوتا نا بندے کی اجازت، یہ کہہ سکتا ہے۔ جب اللہ نے کہا نا تو رجیم لعنتی فخرج، نکل، اللہ سے سیدھا ہو گیا، کہتا میں دیکھ لوں گا۔ اللہ کہتا کیا کرے گا؟ کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، اس کی اولاد کے پلے ککھ نہیں چھوڑوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ جاتے ہوئے روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، جاتے ہوئے شیطان کو روک کے اللہ نے پوچھا کرے گا کیا؟ پر سورہ آیا، اللہ سے کہتا لا اقعدن لہم صراطک مستقیم، اللہ سے کہتا میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم تک جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کون؟ میرا مولا۔ شیطان کہتا میں اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا جو علی تک جاتا ہے۔ قرآن نے بتایا شیطان کا دوسرا کام یہ ہے علی تک جانے سے روکنا۔ اگر کوئی علی تک جانے سے روکتا نظر آئے، چلو ڈرتے کیوں؟ چلو سبیل کون ہے؟ میں تیسری آیت سنانے لگا ہوں سبیل پہ۔ اللہ کرے کوئی بندہ، مر سب نے جانا ہے، قبر میں مولوی نے نہیں آنا، قبر میں میرے مولا نے آنا ہے۔ کرسی کسی مولوی کی نہیں لگنی، میرے مولا کی لگنی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ذکر حسین میں، ذکر علی میں، دنیا میں تم بولو، قبر میں تم چپ رہو گے، ہم تمہاری جگہ بولتے رہیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ علی قبر میں آپ کی جگہ بولے، آپ نے علماء سے سن رکھا، علی لقمہ دے کے کہیں گے ابھی بتا دیتا ہے اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ
میرا قبلہ ہے. لیکن جب فرشتے پوچھیں گے نا تیرا امام کون ہے, اس وقت علی بھی خاموش ہو کے دیکھیں گے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کس کی مدد کرتا رہا, علی کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں. علی اپنا اپنا ہو. میں جملے اکثر کہتا ہوں, میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ سخت جملے تم کہتے ہو. عمل بیٹا پیچھے سے بھیج دے گا, علی اپنا ساتھ لے کے جانا پڑے گا. شریف مسئلہ یار, شریف مسئلہ. اللہ نہ کرے میں آئے سنانے سے پہلے, کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, لیکن ہمارے پاس ہے, ہم نے 6:15 بجے تک پڑھنا, پھر بات کہہ ہی دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کسی کا باپ جب مر جائے, اگر اس کی نمازیں رہتی ہوں کون پڑھے گا؟ قبلہ صاحب تشریف فرمائے. شریف مسئلہ, بڑا بیٹا بڑا نہیں پڑھتا تو چھوٹا تھا, یہ نالائق نہیں, بیزی تھا, صاحب ثروت تھا, اسے شریعت نے آسانی دے دی, شریعت نے آسانی دے دی. تو خود نہیں پڑھ سکتا, اشارہ سمجھتے ہیں؟ کس پہ پڑھا؟ اجرت پہ. حق زحمت کسی کے پاس چلا جا, اسے حق زحمت دے دے. اسے کہا میرے والد صاحب کی نمازیں قضا پڑھ دے. اب وہ مولانا صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب ابا جی کی 5 سال کی 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں, ہدیہ طے ہو گیا, حق زحمت طے ہو گیا, اب پڑھے گا مولوی. نہیں غور فرمائے, لکھی کس کی جائے گی؟ ابا جی کی. روزے نہیں رکھے تھے, حج نہیں کیا تھا, آپ نے مولوی صاحب کو پیسے دیے, حج بدل کر آیا, کرے گا مولوی. لکھا کس کا جائے گا؟ ابا جی کا. یعنی عمل کی کمی. بات اچھی لگے تو پھر ڈاکٹر صاحب بولنا پڑے گا. عمل کی کمی, نماز روزہ حج زکات جو عمل کی کمی ہے, بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا. لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا, سارا پنڈی اکٹھا ہو جائے. یہ غلط بات تو نہیں کر رہا, شرعی مسئلہ تھا. عمل کی کمی, بیٹا پیچھے سے بھیجے گا کہ نہیں؟ تو پھر پتا چلا کہ قبر کی پہلی رات فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. عمل کا رجسٹر مرنے کے بعد بھی کھلا ہے, قبر میں جانے سے پہلے عقیدے والا بند ہو گیا ہے. علی اپنا اپنا لے کے جانا پڑے گا. بندوں کو بات سمجھ آ گئی ہے, 2-4 بندوں کو سمجھ آ گئی ہے, اتنا ہی کافی ہوتا, ہر بندے کا سمجھنا ضروری نہیں. آؤ سورہ آل عمران سنو, بات کو آگے بڑھائیں. سبیل کون ہے میرا مولا علی؟ سورہ آل عمران اللہ کہہ رہا وَلَعِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. قرآن کہتا ہے اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے, شرط ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی سبیل پہ مرنا. اتنی بڑی تشریح کے بعد بھی بندہ چپ کر گیا ہے. سبیل کون ہے؟ میرا مولا علی. قرآن کہتا ہے تم قتل ہو جاؤ, تمہیں موت آ جائے, شرط ہے فی سبیل اللہ کی سبیل پہ مرنا. قرآن سورہ آل عمران اجر کیا ملے گا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. اللہ کہتا سبیل الہی پہ تم مر جاؤ, مغفرت بھی تمہاری, رحمت بھی تمہاری. یار علی کی ولایت پہ مر کے تو دیکھو. سرکار نے کہا تھا جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا, جس نے زندگی نہیں گزاری. مرنے کا حکم ہے, جینے کا حکم. شیطان کا کام ہی یہی ہے, تمہیں سبیل سے روکنا, تمہیں صراط سے روکنا, اور تمہارا کام ہے تم نے رکنا نہیں. انہم لا یصدونہم عن السبیل. شیطان تمہیں سبیل سے روکے گا, سبیل سے روکے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو شیطان کا ساتھی ہے وہ اور شیطان سبیل سے روکتے ہیں اور گمان کرتے ہیں ہم تو ہدایت کر رہے ہیں. اتنی بولتی ہوئی قرآن کی آیت بندے ڈاکٹر صاحب نہ سمجھے تو مرتضیٰ کیا کرے؟
قرآن واضح کہہ رہا ہے، وہ علی سے روکتے بھی ہیں اور گمان کرتے ہم تو ہدایت کر رہے ہیں۔ کوئی تو ہے نا جو علی سے روکتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ہدایت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی علی سے روکتا نظر آئے تو سمجھ لینا کون ہے۔ اپنی طرف سے کہوں تو بے شک نہ ماننا، قرآن کی طرف سے ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ مرنے کے بعد کسی نے سرہانے نہیں آنا۔ کون آئے گا سرہانے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کا تعاقب کیا، بڑی بڑی تفاسیر دیکھی۔ قرآن کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ شاہی بندوں نے غور نہیں فرمایا، میں نے روایت تو پڑھی نہیں۔ جب آپ سے سوال ہے حق کون ہے؟ کون ہے جی؟ چلو کسی کو شک ہے وہ نہ بولے، باقی بولے علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے۔ حق کون ہے؟ قرآن کہتا جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے؟ چلو قرآن کی مانو، میری نہیں ماننی، قرآن کی مانو۔ حق آتا ہے، حق۔ حق کون ہے؟ نہیں، اس کی ڈسکرپشن میں جانا پڑے گا، تشریح کرنی پڑے گی۔ تشریح یہ ہے موت مؤنث ہے، مؤنث، حق مذکر۔ ابھی ذرا غور سے سنیں۔ اچھا جو میری باتیں اتنی مشکل سنتے ہیں، حافظ صاحب کو پتہ نہیں داد کیسے دیتے ہوں گے، کیونکہ میں زندگی میں ایک دفعہ حافظ صاحب کے پاس آیا تھا جب ڈاکٹر صاحب نے بیسمنٹ میں یہاں کروایا تھا، وہ بھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ بس میں اس کے بعد پہلی دفعہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے میں باقی تو پڑھتا ہوں، یہاں پہلی دفعہ۔ موت مؤنث، حق مذکر ہے۔ اچھا موت آتی ہے یا آتا ہے؟ ایسے منصیرہ کراس کر جاؤ تو چلے ذرا غور تو فرمائے نا، منصیرے سے آگے مذکر مؤنث بھی بدل جاتا ہے ایسے، لیکن موت میں تے تانیث کی ہے۔ اب میں نے دیکھنا کہ بندے کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا، آپ نے محسن بھائی ذرا زحمت کرنی ہے، دیکھنا ہے موت مؤنث حق مذکر۔ مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے، موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے نہیں۔ ابھی تک بندے نہیں پہنچے، مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سنانی پڑے گی، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اسے دوں گا۔ یار وہ علم کسے ملا تھا؟ میں تو وہاں تھا نہیں، علم ملا کسے؟ مولا علی کو۔ آپ سارے کہہ رہے ہیں نا مولا کو۔ میرے والد صاحب نے مشکل باتوں کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے اور میں ان کی مشکل کو اور آسان کر رہا ہوں۔ دیکھیں نفی پہلے ہو، کسی بھی چیز کی نفی پہلے ہو، اس بات بعد میں ہو، درمیان میں آ جائے الا، یہ الا کرتا ہے استثناء، ڈویژن کر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، یعنی ماں قبل کی ایسی نفی کرتا ہے کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کی طرح مشکل باتیں شروع ہوگی، نہیں نہیں، آسان بات ہے۔ نفی پہلے، اس بات بعد میں، درمیان میں الا۔ سارے پڑھو لا الہ، یہ الا استثناء کر رہا ہے، اللہ سے پہلے ماں قبل جو ہے اس کی نفی کر کے کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے اتنا استثناء کر دیا، ابھی بھی توحید سمجھ نہیں آتی تو کیا کریں؟ اللہ نے استثناء کر کے بتایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی پیٹرن میں کہتا ہے لا فتح الا علی۔ چلو کوئی تو ہے جو بول پڑا ہے، تقریباً سارے بندے میرے ساتھ شامل حال ہو گئے۔ نہیں لیکن آپ نے غور فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں، جو کہتا وہ جھوٹا ہے۔
لا فتح علی کے علاوہ مرد کوئی نہیں، جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، مرد فقط علی ہے، علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو علم ملا میرے مولا علی کو، آپ ہی نے بتایا کسے ملا؟ مولا علی کو۔ وہ بندہ آ گیا سرکار جب یہ کہا نا لا فتح الا علی، آگے بھی ہے لا سیف اور جن کے ہتھیاروں کی مقابلے میں کوئی نہ یا جملہ پلٹ کے کہوں، جس علی کے لڑنے کے ہتھیار اللہ نازل کرے۔ چلو میں نے اس کے اوپر پورا شرح پڑھا، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ پہ، ہائے ہائے بندے سوچتے نہیں ہیں، پر کوئی بات نہیں۔ اللہ مجھ سے دوں گا جو مرد کون ہے؟ ڈرتے کیوں؟ حدیث ہے مولا کی، حدیث قدسی ہے، مرد کون ہے؟ علی۔ ایک بندہ آ گیا سرکار دو عالم کے پاس، آگے کہتا ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں، فائزر سائیڈ ایفیکٹ، نام بھول گیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مردوں میں بیٹھ کے مرتضی میں دل جملہ کہنے لگا، مصطفیٰ کہنا بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یاد رکھ ان الفتح کل الفتح من کان فی قلبہ ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتے ہیں مکمل مرد، کل مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ مرد چلو آپ کی زندگی ہو، مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ تو جس کے پاس علی کی ولایت ہی نہ ہو وہ کہاں کا مرد ہے؟ بس آباد رہیں، شاد رہیں کسی ولایت علی کو بچانے کے لیے۔ علی کی بیٹیاں شام تک آ گئیں، اجرکم من السیدہ اجرکم من السیدہ۔ ایک آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں۔ مرحبا مرحبا اجرکم من السیدہ۔ آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو بازار سجے نہیں ہے۔ جملہ کہوں تو ہر مومن اپنی آنکھ کا وضو کرے، بازار سجتے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی ہے۔ حسین بخش جارہ صاحب ماتم کر کے کربلا کا ہمیشہ پڑھتے ہوتے تھے، اور شیعوں اس طرح پڑھا کرو، بازار سجتے رہے، محمد اور علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، شام کی نجس عورتیں ناچتی رہی۔ علی کی بیٹی بار بار رو کے کہتی سجاد کوئی اور دروازہ نہیں؟ بس آپ آباد و شاد میں اتنا روگے جتنا لاہور ولی آقا زادی نے چاہنا ہے اتنا یہاں گریا ہوگا۔ میں کتابت اپنی کرتا ہوں، مصائب خیرات میں لاہور ولی آقا زادی سے مانگتا ہوں۔ میرے مولا باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ کا بابا سجاد خون کب رویا؟ پھر سوال کرنے والے نے خود ہی سوال کیا، کیا اس وقت رویا جب بابا شہید کر دیا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس وقت رویا جب آپ کے خیام کو آگ لگائی گئی؟ کہا نہیں۔ کہا اس وقت جب چادریں لوٹی گئی؟ کہا نہیں۔ اب ہائے کر بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا باقر سے پوچھتا ہے تیرا بابا سجاد کب خون رویا؟ کہا جب 72 گھنٹے علی کی بیٹیاں شام کے صدر دروازے پہ کھڑی رہی نا، 72 گھنٹے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، ایک قاصد خط لے کے آیا نا میرے مولا سجاد کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ۔ اب ہائے ضرور کرنا، جب خط رکھا نا بندے ہاتھوں سے مولا سجاد نے خط کھولا، تحریر پہ نظر پڑی نا مولا سجاد کا جگر پھٹا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرا، پھر بارش ہو گئی۔ لکھا کیا تھا؟ عالیہ نے رو کے پوچھا سجاد کیا لکھا جو تیرا جگر پھٹ گیا؟ سجاد ماتم کرنے
भीड़ है। अब हाय करते मैं मर्तदा जुमला पढ़ूं, या अली कहकर मौला सज्जाद कहते दीन नहीं बचता। या अली कहकर अली की बेटियां शाम के बाजार में दाखिल हुई। मुसलमान औरतों ने छतों से पत्थरों से इस्तकबाल किया। इमाम ज़माना खून के आंसू रो के कहते हैं सलाम हो मेरा उन मस्तूरात इस्मत पे शाम के बाजार में जिनके चेहरों की रंगत बार बार बदलती रही है। सैयदा अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, मुसलमान पत्थर मारते थे। सैयद मोहम्मद महदी आखिरी जुमला खत्म करने लगा हूँ। बहरुल उलूम ने शाम के बाजार में सादात के काफिले की आमद लिखी है तरतीब के साथ। महदी बहरुल उलूम कहते हैं सबसे पहले शाम के बाजार में वो नेज़ा दाखिल हुआ जिसकी नोक पे हुसैन का अजरुब में सैयदा इतनी हाय कर दो कि अली की बेटियां राजी हो जाएं। क्यों? कटे गले से हुसैन कुरान पढ़ते थे, मुसलमान ताज्जुब से देखते थे अली की बेटियों का पर्दा बचा रहता है। अज़ादारों सैयद मोहम्मद महदी लिखते हैं शाम के बाजार में दूसरा वो घोड़ा दाखिल हुआ जिस उम्र पे हाय नहीं कर सका है। हाय तो तेरे बस में होती है सादात मोमिन। किसी ने मेरे मौला से सवाल किया था जनाबे अब्बास का सर नोके नेज़ा पे सवार क्यों नहीं किया? कहा जितनी